پروگرام دین و دانش میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین و حضرات، یہ پروگرام کا تیسرا سیگمنٹ یا تیسرا حصہ ہے. اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وقت کے لحاظ سے جو کوئی اہم موضوع ہو اس پر غامدی صاحب سے استفادہ کریں. غامدی صاحب، آج کے لیے جو ہم نے سوال منتخب کیا تھا آپ سے وہ یہ تھا کہ اس دور میں ایک بار نئے انداز سے یہ بحث پھر چھڑ گئی ہے کہ نفاذ اسلام یا اسلامی مملکت یا اسلامی ریاست یا سیکولرزم، یعنی جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک خاص قسم کی شدت پسندی سے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ اسلام تو جبراً بھی نافذ ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کے نزدیک جبراً اسلام نافذ کرنا ہی شاید اسلام کی صحیح تعبیر ہے، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اس میں کیا برائی ہے کہ ترکی کا بھی ایک ماڈل ہے، وہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں، تو اس قسم کا کوئی آئین ہونا چاہیے جس کے اندر لوگ اپنی مرضی سے پھر اس بات کو طے کریں کہ ان کو پارلیمنٹ کے ذریعے سے کیا بات طے کرنی ہے. یعنی اگرچہ ان کے ہاں تو جیسے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بھئی مذہب کا سرکار کے معاملات میں، اسٹیٹ کے معاملات میں کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور یہ سیکولرزم کی ایک اصطلاح ایسی بھی ہے جس سے ایک زمانے میں ہمارے ہاں بہت کچھ لوگوں کو ابا رہا، خاص طور پر اسلامی ذہن والے لوگوں کو ان کا خیال تھا کہ یہ تو بالکل ہی ایک کفر ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پس منظر میں اس بات کی کچھ وضاحت فرمائیں کہ صحیح آپ کی نگاہ میں ایک اسلامی معاشرہ جب تشکیل پذیر ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے، اور وہ اسلام کے اصولوں کی روشنی میں پارلیمنٹ میں کا بھی انتخاب کرتا ہے، وہ انسٹیٹیوشنز بنتے ہیں، تو کیا وہ کوئی دنیا کی دیگر ریاستوں سے کس درجے میں مختلف ہوتا ہے، اور سیکولرزم کے حوالے سے خاص طور سے؟ میں اس میں گزارش کروں کہ ہمارے ہاں یہ جتنی بحث ہے، یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ارریلیونٹ ہو چکی ہے. یعنی موجودہ زمانے میں انسان نے جمہوریت کو ایک اصول کے طور پر اختیار بھی کیا ہے اور اس کے بہت اچھے تجربات بھی کر لیے ہیں. دنیا میں حکومتوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. وہ حکومت شخصی ہوگی، وہ کسی خاص طبقے کی حکومت ہوگی. مثال کے طور پر افلاطون یہ کہتا ہے، آپ اس کی جمہوریہ کو پڑھیں اگر مکالمات افلاطون میں، تو وہی آپ کو بتاتا ہے کہ فلسفیوں کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ علماء کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حکومت تو کسی معمور من اللہ ہستی کے ذریعے سے قائم ہونی چاہیے. بہت سے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں. تو اب یہ مختلف تصورات ہیں، لیکن اگر آپ ان کا خلاصہ کریں اور ایک طالب علم کی حیثیت سے سمجھنا چاہیں تو 3 ہی صورتیں بنتی ہیں. یا تو وہ شخصی حکومت ہوگی، وہ کسی معمور من اللہ ہستی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی جلال الدین اکبر کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی عالمگیر کی بھی ہو سکتی ہے. شخصی حکومت ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ کسی خاص طبقے کی حکومت قائم ہو گئی. جیسے مثال کے طور پر علماء کے طبقے کو آپ نے نظم و نسق دے دیا اور ان سے کہا کہ اب علماء ہی ہیں کہ جن کو ریاست کے نظم و نسق میں آخری اتھارٹی کی حیثیت حاصل ہوگی. اور کوئی طبقہ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کمیونسٹ پارٹی ایک پورا کا پورا طبقہ بن گئی اور پھر انہوں نے پارٹی کی حکومت کہا کہ قائم کریں گے. چین میں بھی یہ تجربہ جاری ہے. تو یا تو حکومت شخصی ہوگی یا حکومت طبقاتی ہوگی، اور یا پھر یہ کہ جمہوری حکومت ہوگی. جمہوری حکومت کا مطلب یہ ہے کہ یہ عوام ہیں جن کے مشورے اور جن کی رائے سے حکومت قائم ہوگی. ان کے مابین کوئی تفریق طبقات کی بنیاد پر نہیں کی جائے گی. تمام بالغ لوگ اپنی رائے دیں گے، ان کی رائے کی اکثریت سے حکومت وجود پذیر ہوگی. ان کی رائے کی اکثریت کی تائید سے محروم ہو جانے کے بعد اپنا جواز کھو بیٹھے گی. یہ 3 ذرائع ہیں. اب میرے نزدیک تو سب سے پہلا مسلمانوں کو فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. یہ جو بحثیں سیکولرزم کی، اسلامی ریاست کی، یہ در حقیقت اس وقت پیدا ہوئی ہیں جب کہ ریاست کے بارے میں اس نوعیت کی چیزیں لوگ طے کرنے کی ضرورت محسوس کرتے تھے، کیونکہ حکومتیں یا تو شخصی تھیں، جس طرح کہ یورپ میں بھی بہت سی حکومتیں شخصی تھیں، اور یا پھر یہ ہوا کہ کچھ انقلابات ایسے برپا ہوئے کہ جنہوں نے ان شخصی حکومتوں سے نجات حاصل کرنے کے بعد ان کی بعض چیزوں سے جان چھڑانا چاہیے. سیکولرزم کی بحث بھی اگر آپ دیکھیں تو یورپ میں پیدا ہوئی ہے اس پورے عمل کے بعد جس میں پہلے ریفارمیشن ہوئی، پھر رینائسنس ہوا، پھر ایک سائنٹیفک ریولوشن ہوا. ان تینوں مراحل سے گزر جانے کے بعد لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ چرچ کا نحاب ختم کر دیا جائے اور لوگوں کو یہ کہا جائے کہ ریاست کے معاملات میں وہ مذہب کو مداخلت نہ کرنے دیں. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے تو وہ اصل میں مذہب کے کانٹینٹ پر گفتگو نہیں کر رہے تھے. وہ مذہبی طبقے کو جو حکومت میں اثر و رسوخ حاصل تھا، جو پوپ کو حاصل تھا، اس کو چیلنج کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلے کرے. یہ بحث اصل میں بنیادی طور پر یورپ کے اور مسیحیت کے پس منظر میں پیدا ہوئی. ہمارے یہاں معلوم نہیں یہ کہاں سے آ گئی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ یہ بات طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں. آپ ابھی دیکھ لیجئے ترکی میں کیا ہوا. یعنی ایک خاتون اپنی مرضی سے جس لباس کو وہ اپنے دین کا تقاضا سمجھتی ہے پہن نہیں سکتی، اور اس پر بحث ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا ترقی کرنے کے یہی طریقے ہیں؟ یعنی ایک خاتون یہ سمجھتی ہے کہ میرے دین، میرے مذہب، میرے اخلاق کا تقاضا ہے کہ مجھے اسکارف لینا ہے. آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اس کے اس حق
کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ریاست آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی، اور اس کی بنیاد پر آپ ڈسکرمنیشن پر اتر آئیں، یعنی وہ آپ کی یونیورسٹی میں آگے تعلیم نہیں پا سکتی، وہ آپ کے یہاں انتخاب نہیں لڑ سکتی، وہ آپ کے پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھ سکتی، اگر اسے اسکاف لینا ہے تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیں۔ اس سے زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی حماقت کی چیز ہو سکتی ہے؟ تو اس طرح کی جب شرائط آپ ریاست کے اوپر لگاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ دیکھیے، اگر شخصی حکومت آپ نے قائم کی، آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے کسی عالمگیر کی حکومت قائم کرنی ہے، جلال الدین اکبر کی حکومت قائم کرنی ہے، تو شخصی حکومت کا مطلب کیا ہے؟ شخص قانون ہے، جو وہ کہے گا وہی چیز نافذ ہو جائے گی۔ وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص کو کیا ہونا چاہیے۔ اگر یہ مسلمان ہے تو آپ اس سے تقاضا کریں گے کہ تم اگر بادشاہت قائم کیے ہوئے ہو تو پھر تمہیں اسلام کے تقاضوں کے مطابق حکومت چلانی چاہیے۔ طبقے کی حکومت ہے تو وہاں بھی یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ طبقہ کیا ہے۔ جب آپ جمہوری حکومت قائم کرتے ہیں، یعنی یہ فیصلہ کرنا چاہیے نا، تو جمہوری حکومت میں تو جو عوام ہوں گے، جتنا اسلام ان کے اندر ہوگا اسی کے بقدر ریاست کے اندر ظہور پذیر ہو جائے گا۔ یعنی یہاں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کے اندر تو بحیثیت مجموعی اسلام 2% ہو اور ریاست میں اس کا ظہور 100% ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ تو پہلا فیصلہ یہ کرنا چاہیے، میرے نزدیک یہ بالکل ریلیونٹ بحث ہے کہ آپ یہ بحث کرتے رہے، اس سے سوائے انتشار کے اور خلفشار کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پاکستان میں ہم نے اسلامی ریاست کی بحث کر کے اس کے جو نتائج دیکھے ہیں منافقت کی صورت میں نکلے، یعنی قانون سارے بدل گئے۔ ہم نے ترکی میں سیکولرزم کی ایک ایکسٹریم وجود میں آ گئی، اس کو بھی دیکھ لیا ہے کہ اس کے کیا نتیجے نکلتے ہیں اور کیسی حماقتیں اس سے وجود میں آتی ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک جمہوری ریاست قائم کرنی ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارا دین بھی یہی چاہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوگا، یعنی لوگوں کی رائے سے، لوگوں کے مشورے سے حکومت وجود میں آئے گی، اسی کی بنیاد پر قائم رہے گی۔ اب جب آپ جمہوریت کو ایک اصول کے طور پر مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جتنے مسلمان ہوں گے، جتنا ان کا دین کا شعور ہوگا، وہ آپ ان کی پارلیمنٹ کے ذریعے سے ظہور پذیر ہونا شروع ہو جائے گا۔ پارلیمنٹ کا کام قانون سازی کرنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جمعیت موجود ہو، یعنی کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہوں، اور ان کی پارلیمنٹ کے اندر 80-90% مسلمان ہی منتخب ہو کر آ رہے ہوں، اور وہاں وہ قانون سازی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اپنی کتاب کو نظر انداز کر دیں، یعنی اللہ کی کتاب جو ان کے پاس ہے، اپنے پیغمبر کی ہدایت کو نظر انداز کر دیں جس کو وہ خدا کا پیغمبر مانتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن کتنا ہوگا؟ اتنا ہی ہوگا جتنا وہ اپنی عام زندگی میں اس کو اختیار کیے، اسی کا اوسط نکل آئے گا۔ آپ اگر یہاں بھی دیکھیں تو بالکل یہی صورتحال ہے۔ تو میں تو اس وجہ سے سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو اب یہ واضح فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جتنی بھی ہماری ریاستیں، اس وقت 57-58 کے قریب مسلمان ملک ہیں، ان سب میں ہمارا اولین ٹارگٹ، اولین ہدف ہونا چاہیے ایک جمہوری ریاست۔ جمہوری ریاست قائم ہوگی تو جمہوری ریاست کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا صرف یہ نہیں ہے کہ انتخابات کے ذریعے سے حکومت قائم ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے رائے کی آزادی ہوگی، تعلیم دینے کی آزادی ہوگی، لوگوں کی تربیت کرنے کی آزادی ہوگی، اختلاف رائے کو برداشت کیا جائے گا، ڈائلاگ اور مکالمے کے انداز میں بات کی جائے گی۔ ہمیں یہ موقع ہوگا جو دین سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں کہ ہم لوگوں کی تربیت کر سکیں، اپنی دینی تعبیر لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کر سکیں۔ اس سے ایک کھلا ماحول پیدا ہوگا، اس ماحول کے ذریعے سے آپ تعلیم تربیت کا کام کریں گے۔ علماء کو بھی حقیقت میں وہ کام ملے گا جو انہیں کرنا چاہیے، یعنی وہ اپنی قوم کی تربیت کریں، اس کے اسلامی شعور کو بیدار کریں۔ لوگوں کا شعور جتنا بیدار ہوتا چلا جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ جمہوری معاشرے میں پارلیمنٹ کے اندر اسی کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ظہور فطری ظہور ہے، اس کو آپ اوپر سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں یا اس کی نفی کرنے کی کوشش کریں، دونوں صورتوں میں سوائے منافقت اور تضادات کے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ یعنی اگر یہ تربیت دی جائے لوگوں کو اور تعلیم دی جائے کہ یہی صحیح اسلام کا بھی نقطہ نظر ہے اور یہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بھی ہے، تو آپ کے خیال میں اسی سے پارلیمنٹ میں بھی وہ لوگ پہنچیں گے جو ظاہر ہے کہ جو اپنے نظریے رکھتے ہیں وہی وہاں پیش کریں گے؟ یہ نہیں ہوگا کہ قانون میں تو بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں جیسے ہمارے یہاں اس وقت بنا ہوا ہے اور حقیقت میں سوسائٹی اس سے بالکل دوسری جگہ پہ کھڑی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے عرض کروں کہ وہ قانون میں تبدیلیاں جب ہوتی ہیں تو میں نے ان کو ہوتے دیکھا ہے، یعنی اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا ہے۔ جس وقت ارباب اقتدار اس پر بحثیں کر رہے تھے اس کو سنا ہے، اور میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ عوام کا ایک مطالبہ ہے، مذہبی لوگ ایک مطالبہ کر رہے ہیں، ہمیں بہرحال یہ قانون کو کسی نہ کسی طریقے سے لکھنا تو ہے، لیکن دیکھیے اس طریقے سے اس کو کیا جائے کہ جس کے کوئی اثرات سوسائٹی پر نمودار نہ ہو۔ تو ایک انتہائی منافقت، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ،
جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. اتنا بڑا معاملہ، اور ہمارے ہاں اس ایک سیاسی مصلحتوں کی نظر ہو جاتا ہے، سیاسی مسالے کی نظر ہو جاتا ہے. بہت شکریہ غازی صاحب، بالکل جمہوری راستے پر چھوڑ دینا چاہیے. اب اس بات پر انشاءاللہ موقع ملے گا تو آگے بھی بات کریں گے. خواتین و حضرات، اب خبروں کا وقفہ ہے، وقفے کے بعد ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور پھر آپ کی کالز ہوں گی. آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، ہمارے پاس جو ای میل اور SMS ہے وہ، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے ساتھ جو کچھ بات ہوگی وہ غامدی صاحب کے ساتھ اس وقفے کے بعد انشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیے گا.